صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف اور باب الصلاۃ فی الثیاب جاری ہے، اور اس میں آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ما یستر من العورہ، یعنی یہ باب اس چیز کے بارے میں ہے جس کا چھپانا لازم ہے۔ یعنی اس باب میں یہ وضاحت کی جائے گی کہ جسم کا کون سا حصہ جو ہے اس کو چھپانا ضروری ہے ستر کے بارے میں۔ اس میں جو حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ قال، وہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السماع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سما کی طرح کپڑا لپیٹنے سے، وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، اور اس طرح بھی منع فرمایا کہ ایک آدمی ایک کپڑے میں اس طرح سے اس کو اس طرح سے لپیٹ کے بیٹھے، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ، کہ اس کے جو شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے یحتبیہ، یعنی اس طرح احتبا کرے۔ اس کی ہم دیکھتے ہیں تفصیل ابھی۔ تو اس میں جو چیز آئی ہے، دو طرح کی چیزیں ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پہلی چیز ہے ان اشتمال السما، یعنی اس طرح کپڑا لپیٹنا، سما کی طرح کپڑا لپیٹنا۔ سما کیا ہے؟ تو اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں علماء نے۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو اس طرح سے چادر میں لپیٹ لے، یا اپنے گرد چادر اس طرح لپیٹ لے کہ دونوں کندھے اور دونوں ہاتھ بھی اس کے چادر کے اندر ہوں، دونوں ہاتھ اس کے چادر کے اندر ہوں۔ اور اس نے اگر نیچے کوئی کپڑا نہیں پہنا اور دونوں ہاتھ اندر ہیں تو کوئی ضرورت پڑ گئی، خارش کہیں ہو گئی یا ہاتھ نکال کے کوئی چیز پکڑنے کی ضرورت پڑی، تو جیسے ہی ہاتھ ہلائے گا تو اس چیز کا بالکل خطرہ موجود ہے کہ اس کے ہاتھ ہلانے کے ساتھ ہی چادر جو ہے اس کے بدن سے گر پڑے گی، تو اس طرح سے اس کا سطر جو ہے کھل جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ چادر لپیٹنے کا جو طریقہ ہمیں پچھلی احادیث میں بتایا گیا تھا کہ چادر اس طرح سے لپیٹی جائے کہ اس کا دایاں کونا جو ہے بائیں کندھے پہ اور بایاں کونا دائیں کندھے پہ ڈال لیا جائے، یا اس طرح سے لپیٹی جائے کہ اس کو کوئی بٹن یا کوئی سوئی یا کوئی کانٹا لگا کے اس کو باندھ لیا جائے، یعنی یا اس کی گرہ گردن کے پیچھے لگا دی جائے۔ مطلب مختلف طریقے بتائے گئے تھے کہ اس طرح سے اس کو باندھا جائے کہ ایک تو محفوظ ہو جائے، اس کے گرنے کا خطرہ نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ ایک کندھا ننگا رکھ لیا جائے اگر کپڑا چھوٹا ہے، یا اس کو صرف نچلے حصے پہ جسم کے باندھ لیا جائے، لیکن اس طرح اس کو نہ لپیٹیں کہ ہاتھ بھی اندر کر کے پوری لپیٹ دیں اور ہاتھ ہلائیں تو چادر گر پڑے۔ اس کو کہتے ہیں اشتمال السما، کہ اس طرح کر کے اس کو لپیٹنا، جو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اشتمال السما کی، کہ ایک ہی چادر اوڑی ہے اور اس کے دونوں کنارے دونوں کندھوں پہ رکھ دیے، اور اس کے بعد چادر اگر ایک طرف سے اٹھا کے کندھے پہ ڈال لے بندہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم کی ایک سائڈ جو ہے بالکل کھل جائے گی، برہنہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے چادر اوڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ دونوں کنارے دونوں کندھوں پہ رکھ کے اور پھر اس کو ایک سائڈ کو اٹھا کے اوپر ڈال دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی صورت ہو کہ چادر اگر ایک ہی ہے تو مردوں کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کو اس طرح سے لپیٹیں کہ ان کا جو قابل ستر حصہ ہے وہ چھپ جائے، اور اس طرح بھی ہو کہ اس چلتے پھرتے، خارش کرتے، کوئی چیز پکڑتے اس چادر کے گرنے کا ڈر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے سطر کی بہر صورت حفاظت کی جائے، چاہے نماز کے اندر ہے چاہے نماز کے باہر ہے۔ اور دوسری چیز جس سے منع فرمایا ان یحتبی الرجل لیس علی فرجہ منہ شیء، کہ ایک شخص اس طرح سے دبا کرے، اس طرح سے چادر لپیٹے کہ اس کی شرمگاہ پر کوئی چیز نہ ہو۔ تو یہ جو اتباع یہ والا ہے، اس کا کیا مراد ہے کہ انسان اس طرح سے بیٹھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بالکل زمین پہ بیٹھ جانا، پیٹھ ٹکا کے، جو پیٹھ ٹکا کے بیٹھے ہوں اور گھٹنے کھڑے ہوں اور دونوں گھٹنے جو ہیں ان کو پیٹ کے ساتھ ملا لیا جائے۔ یہ جو لوگ ہمارے دیہات میں رہتے ہیں انہوں نے دیہات کا ایک کلچر دیکھا ہوگا کہ ہمارے دیہات کے اندر یہ رواج ہے کہ مرد اگر نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ بالکل فرش پہ پیٹھ رکھ کے تو دونوں گھٹنے اٹھا کے ان کے اوپر ایک چادر باندھ لیتے ہیں۔ تہمد انہوں نے پہلا ہوتا ہے، لیکن جو اوپر والی چادر ہوتی ہے اس کو گھٹنوں اور کمر کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، تو ان کا ایک سہارا سا بھی بن جاتا ہے اور وہ کئی دیر تک اس طرح سے بیٹھے رہتے ہیں۔
تو لیکن یہاں پہ جو اتباع ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سے بیٹھا ہے کہ ایک ہی چادر ہے، اس کو تیبند کے طور پہ نہیں بیٹھا، تیبند کے طور پر نہیں باندھا، بس ویسے ہی چادر جو ہے اس کو کمر اور گھٹنوں کے گرد اس نے لپیٹ لی ہے، لیکن جب وہ بالکل نیچے زمین پہ پیٹھ رکھ کے بیٹھا ہے تو بالکل خطرہ ہوتا ہے کہ اس سے جو سطر ہے وہ کھل جائے۔ تو اس طرح سے بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا۔ دیکھیں اب یہ دین اسلام یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں کہ اٹھنے اور بیٹھنے کی ہدایات بھی دی جا رہی ہیں، لباس پہننے کی جو ہدایات ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی چادر یا ایک ہی کپڑا ہے تو اس کو کس طریقے سے اوڑھو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود اور سلام کہ ہر چیز عملاً کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سکھائی، اور حیا ان کے اندر کس طرح سے پیدا فرمائی، اور اس حیا کو قائم رکھنے کے طریقے کس طرح سے سکھائے۔ یعنی باب تو نماز کا ہے، لیکن سطر کو ڈھکنے کے لیے کس طرح سے ہدایات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، اور یہ سطر نماز کے اندر اور نماز سے باہر دونوں طرح سے ڈھکا جائے گا۔ اگلی حدیث، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں ان بیعتین، دو طرح کی تجارت سے، دو طرح کی خرید و فروخت سے، ان اللماس والنباز، کہ لماس ہوتا ہے لمس سے چھونا، اور نباز سے پھینکنا۔ تو لماس کی طرح تجارت اور نباز کی، اس کی ہم تفصیل ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ بے ملامسہ اور بے منابزہ جو ہے ان کی تعریف کیا ہے، یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وہیں یشتمل السما، یہ وہی چیز ہے کہ سما کی طرح کپڑا لپیٹنا، وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وہی ہے جو پچھلی چیز ہم پڑھ چکے کہ اس طرح احتبا کرے، اس طرح بیٹھے ایک ہی چادر میں کہ اس سے اس کا سطر کھلنے کا ڈر ہو۔ تو بے ملامسہ اور ملامزہ، یہاں پہ منابزہ جو ہیں یہ دو اضافی چیزیں ہیں، اور اس میں کیا ہے، بے ملامسہ یا بے لماس یہ تھی کہ کوئی شخص کوئی چیز خریدنے جاتا تھا اور جس چیز پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا تو وہی جس چیز پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا مقرر شدہ قیمت میں اس کا ہو جاتا، اور جو وہ شخص تھا بیچنے والا اس کو اختیار نہیں ہوتا تھا کہ نہیں جی یہ جو آپ قیمت بتا رہے ہیں یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، میں اس قیمت پہ نہیں دے سکتا، بلکہ خریدنے والا جس چیز پہ ہاتھ رکھتا اور کہہ دیتا کہ میں نے مثلاً یہ 100 روپے کی لینی ہے، تو بیچنے والا مجبور تھا کہ اس کو 100 روپے کی دے، چاہے اس کو اس میں خسارہ ہو۔ ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ چیز خریدنے گیا ہے اور دونوں میں بھی بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے کہ چیز کتنے کی ہے، لیکن خریدار جو ہے اگر اس دوران اس کا ہاتھ اس چیز کو لگ گیا، کپڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس چیز کو اس کا ہاتھ لگ گیا، تو اب بیچنے والا کہے گا کہ بس اب تو نے اس کو ہاتھ لگا دیا، اب یہ تیری ہے اور اس کے تمہیں 500 یا 600 دینے ہوں گے۔ اب چیز وہ 500 کی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے اس کو خریدنی پڑے گی کہ اس کا ہاتھ لگ گیا، تو اس کو کہتے تھے بے ملامسہ یا بے لماس۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی تجارت جس میں دونوں فریق آپس میں راضی نہ ہوں، کہ اسلام کے اندر جو ہے دونوں فریقین کا راضی ہونا تجارت کے اندر ضروری ہے، کہ بیچنے والا بھی اس قیمت پہ مطمئن ہو اور خریدنے والا بھی اس پہ مطمئن ہو، اور اگر اطمینان نہیں ہے تو نہ خریدیں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس ہاتھ لگ گیا، اب وہ چیز ہے تو 500 کی اور خریدنے والا کہے کہ میں تو 100 میں خریدوں گا، اور چونکہ یہ ایک قسم تھی تو اس پہ جو ہے ان کو مجبوری ہوگی کہ وہ خریدیں گے۔ دوسری چیز جو تھی بے منابزہ، یہ نبض ہوتا ہے پھینکنا، جیسے نبض فریقا قرآن کے اندر آیا کہ اہل کتاب نے کتاب کو نبض وراء ظہورہ، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، تو نبض جو ہے یہ پھینکنا ہے۔ تو اس وقت ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک شخص خریدا ہے اور دوسرا جو ہے بیچ رہا ہے، تو بیچنے والے نے ایک چیز کو خریدنے والی کی طرف پھینک دیا اور اسے کہا بس اب میں نے پھینک دی، اب تمہیں لینی پڑے گی چاہے جتنے کے بھی ہو۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو لے آئے، چاہے وہ اس کو سستی پڑتی ہے چاہے اس کو مہنگی پڑتی ہے۔ تو ان دونوں طرح کی تجارت کو منع کیا گیا۔ اس وقت جو اس کی صورت ہے یہ لاٹری کی طرح کی ایک صورت ہے کہ آج تیر پھینک کے ایسے چکر بنے ہوتے ہیں، گیمز بھی ایسی ہوتی ہیں، اور تیر پھینکتے ہیں، جس چیز پہ تیر لگ گیا جو لاٹری نکل آئی یہ چیز آپ کی ہوگی۔ اب نہیں کسی نے لاٹری پیسوں سے خریدی ہے، اب تیر مارا، تیر خالی خانے پہ لگ گیا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر تیر کے اندر ایک پہ لگا اور ایک کے اندر کوئی قیمتی چیز پڑی ہے تو اس کو دینی پڑے گی، یعنی اس پہ راضی ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جوئے کی ایک قسم ہے، اور یہ قسمیں جو ہیں ان کی تجارت چاہے وہ پتھر پھینک کے ہو یا تیر پھینک کے ہو یا لاٹری کی صورت ہو، جو بھی ہو، یہ چیزیں جو ہیں یہ ممنوع ہیں۔ اور انہی کے ساتھ چونکہ یہ اس حدیث کے اندر ہے جس میں دوسری دو باتیں بتائی گئیں کہ چادر اس طرح سے لپیٹنا
یا اس طرح سے بیٹھنا جس میں کہ سطر کھل جائے، یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، اور اس طرح کی جو تجارت ہے یہ بھی ممنوع ہے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جن چیزوں سے منع کر دیا جاتا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، ان سے منع ہونا لازم ہے، یعنی ان سے رک جانا لازم ہے۔ جن چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے اس کو تو انسان بقدر استطاعت کر سکتا ہے، یعنی فرائض کے علاوہ، فرائض تو ہیں وہ تو لازم ہے، لیکن اگر کوئی اور چیز ہے، ابھی نفل پڑھنے کا حکم ہے، اب جتنے پڑھ سکتے ہیں اتنے پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے، تو نماز چھوڑنے سے ہمیں ہر صورت رکنا ہوگا، یعنی نماز لازماً پڑھنی ہوگی، نفل پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، فرض نماز لازم ہے۔ تو اس لیے جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان سے منع ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں یہ جو لاٹریاں اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں جو آج کل بہت جوئے کی قسمیں ہو چکی ہیں، تو ان سب سے منع ہونا، ان سب سے رک جانا ضروری ہے، ورنہ اس میں ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے، تمام ایسی چیزوں میں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں اور ہم ان کو کر گزرتے ہیں۔ تو ان میں 4 چیزیں ہیں جن کا ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کپڑا اس طرح سے لپیٹنا ہاتھ اندر کر کے کہ جس میں خطرہ ہو سطر کھل جائے، واش روم سے بات کر مرد نکلتے ہیں اس طرح تولیہ لپیٹ کے، تو بھی اس طرح لپیٹیں کہ ان کا سطر پورا ہو، اور یا اس طرح سے بیٹھنا کہ جس میں سطر کھلنے کا ڈر ہو، اور بے ملامسہ اور بے منابسہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں دین پہ پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔